وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کو فروغ دینے کے لیے چارجنگ سٹیشنز کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 45% کمی کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا ماحولیاتی بہتری کے لیے الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کی حوصلہ افزائی ضروری ہے، جس کے لیے چارجنگ سٹیشن کے لیے بجلی کا نرخ 70 روپے یونٹ سے کم کر کے 40 روپے کیا جا رہا ہے۔ ای وی جو پروجیکٹ ہے الیکٹرک وہیکلز، اس کو اگر آپ نے پروموٹ کرنا ہے، جس کی جو ہمارے ماحول کی جو آلودگی بہت کم ہوگی اس سے، تو اس میں جو کمرشل جو اسپیکٹ ہے، چاہے وہ مختلف جگہوں پر جن لوگوں نے پلانٹس لگانے ہیں، اسٹیشن لگانے ہیں، وہاں پر اگر ان کو بجلی کی جو فراہمی جو ہے اس کی قیمت مناسب ہوگی، وہ آگے چلیں گے۔ اگر وہ بجلی کی قیمت مہنگی ہوگی، جو آج پرابلی اٹس اباؤٹ 70 روپیز جو آپ کا چارجز ہیں، تو اس پہ تو وائبل نہیں ہے دنیا میں۔ ہر جگہ جہاں پر اس کو بہت تیزی کے ساتھ اس کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ماحولیاتی جو آلودگی کو پاک کرنے کے لیے مختلف ممالک میں، وہاں پر یہ تمام سہولتیں، انسینٹیوز دیے گئے ہیں کنزیومرز کو۔ اگر آج جو منسٹر آف پاور اور ان کی جو ٹیم آج جو ایک پریزنٹیشن لے کے آئی ہے، اس میں میں ان کو ستائش پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت سے اس چیز کو ایڈریس کیا ہے، اور قیمتیں جو ہیں ان اسٹیشنس کے اندر جو بجلی کی، ان کو ڈراسٹکلی کم کیا ہے۔ 70 روپے سے انہوں نے 40 روپے، ایک بہت ایک میجر آئی تھنک ریڈکشن ہے، جس سے کہ مجھے یقین ہے کہ جو سرمایہ کار جو انویسٹر جو ہیں، ان کو بہت حوصلہ ملے گا، ان کو دے ول بی ویری ہیوجلی انکریجڈ ٹو انویسٹ ان دس فیلڈ کو۔ آپ تیزی سے آگے بڑھائیں اس کلچر کو اور اس کی اویئرنیس کیمپین بنائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس چل رہا ہے، اس کا فیصلہ آنے والا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ یونیورسٹی کیوں بنائی، سوال یہ ہے کہ کیسے بنائی۔ سیالکوٹ میں خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ یہ کہہ کر کابینہ سے بند لفافے پر منظوری لی گئی کہ کسی کا ذاتی پیسہ ہے۔ بند لفافے میں منظوری لینا غبن اور چوری ہے، اس کا جواب دو اور گھر چلے جاؤ۔ لوگوں کو کہا نا چور ہے چور ہے، آج کل آپ سن رہے ہوگے 190 ملین پاؤنڈز والے کیس کی وہ چل رہی ہے اور فیصلہ آنے والا ہے۔ اور کل میں بڑی حیران ہوئی سن کے جب کہا کہ جی وہ سیرت النبی پہ بنی ہوئی ایک یونیورسٹی تھی، اس کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ بھئی کیس تو یونیورسٹی کا کیس ہی نہیں ہے۔ کیس کیا ہے؟ کیس کیا ہے کہ کسی کے پیسے آئے، آپ نے بند لفافے میں اس کو کیبنٹ کو بھی نہیں پتا تھا اس میں کیا ہے، اور پھر کہا کسی کا ذاتی پیسہ ہے۔ کوئی بات نہیں، کسی کا ذاتی پیسہ ہے تو کیبنٹ میں کیوں لایا گیا اس کو پھر؟ اور وہ کیبنٹ سے اپروو کرایا، اس کے بعد ذاتی اکاؤنٹس میں وہ پیسہ گیا، ذاتی، اور اس کے بدلے بنی گالا میں زمین ملی، وہ ہیرے کی انگوٹھیاں بھی اسی کے بدلے ملی تھی۔ تو یہ کیس نہیں ہے کہ یونیورسٹی بنی یا نہیں بنی، یا یونیورسٹی میں کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ باقی یونیورسٹیز بھی چل رہی ہیں، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا، اس یونیورسٹی کو بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ بات یہ ہے کہ غبن کیا کیا ہے، گھپلا کیا کیا ہے، اس کا جواب دو۔ ہم نے تو سب جواب دیے ہیں، اپنے جواب دینے کی باری آئی ہے تو لوگوں کو چور چور کہہ کے خود چھپ گئے ہیں، کہتے ہیں ہم نے عدالت ہی نہیں آنا۔ بھئی جس کے پاس جواب ہوتا ہے وہ ٹھوک کے جواب دیتا ہے، وہ سامنے کھڑا ہو کے جواب دیتا ہے کہ ہاں یہ جواب ہے، لے لو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس میں وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اگر سویلینز کے جرم کا تعلق آرمی ایکٹ سے ہوگا تو مقدمہ فوجی عدالت میں چلے گا۔ جرم کی نوعیت تعین کرتی ہے کہ کیس کہاں چلے گا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے سوال کیا کہ آرمی ایکٹ اور اس سے جرم کا تعلق تو سانحہ APS پشاور کے وقت بھی موجود تھا، اس وقت فوجی عدالت میں ٹرائل کے لیے آئین میں ترمیم کیوں کرنا پڑی؟ جس پر خواجہ حارث نے جواب دیا کہ آئینی ترمیم کے بغیر بھی ایسے جرائم کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا جسٹس حسن اظہر رضوی نے سوال کیا تھا کہ GHQ اور کراچی میں ایئر بیس پر حملوں کے کیسز ملٹری کورٹ کیوں نہیں گئے۔ اس سوال کا جواب 21ویں آئینی ترمیم کیس کے فیصلے میں موجود ہے۔ جرم کے تعلق کے ساتھ ارتکاب کرنے والے کی نیت بھی دیکھی جائے گی، شواہد کی بنیاد پر ہی نیت کو جانچا جائے گا۔ وزارت دفاع کے وکیل نے جواب دیا کہ سپریم کورٹ
کورٹ براہ راست شواہد کا جائزہ نہیں لے سکتی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا ہے کہ جرم کرنے والے کی نیت کیا تھی یہ تو ٹرائل میں ہی طے ہوگا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ 21ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے وقت ایک سابق چیئرمین سینٹ کے آنسو بھی نکل آئے تھے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ وہ بڑے باصول آدمی ہیں، انہوں نے روتے ہوئے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ سمجھ میں آتا ہے وہ ترمیم کے حق میں ووٹ دینے سے انکار کرتے تو زیادہ سے زیادہ ان کی سیٹ چلی جاتی۔ اس کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز احمد چودھری نے کہا ہے کہ پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہ ہونا چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی توہین ہے۔ عدالت پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں اعجاز احمد چودھری نے کہا کہ چیئرمین سینٹ نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے مگر جیل حکام نے جانے نہیں دیا۔ مریم نواز چاہتی ہیں کہ مذاکرات ناکام ہو، بہتر ہوگا کہ وہ اپنے والد یا چچا کو کہہ دیں کہ مذاکرات بند کروائیں۔ اعجاز چودھری کا کہنا تھا کہ ہم تو جیلوں میں پڑے ہیں، مزید کچھ عرصہ گزار لیں گے، مذاکرات پاکستان کے مفاد میں ہیں جنہیں جاری رہنا چاہیے۔ جلد انشاءاللہ ہو جائے۔ جنوری تک تو نہیں تھے سر، ہماری جنوری تک ہم نے اپنا انٹرنل بینچ مارک بنایا تھا کہ پرائیویٹائزیشن کے لیے کچھ ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے، اس میں کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، بیلنس شیٹیں کلیئر ہونی ہوتی ہیں وغیرہ۔ وہ پاور ڈویژن اپنے ٹارگیٹ کے اوپر الحمدللہ قائم دائم ہے اور 31 جنوری تک وہ تمام چیزیں اپنے اہداف ریچ کر لے گا، امید ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جو ضرورت ہوں گے پرائیویٹائزیشن کے عمل کو تیزی سے اپنے اختتام پہ لے کے جانے کے لیے، پرائیویٹائزیشن کمیشن نے اب ایک فائنینشیل ایڈوائزر ہائر کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ پھر مزید کام کے اندر تیزی آ جائے گی۔ تھینک یو۔ جی انٹیکٹ ہے، وہاں ہمارے کچھ ہم نے سپورٹ یونٹس بھی قائم کیے ہیں، ان سپورٹ یونٹس کو مختلف کمپنیز کے اندر اور ہم ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں اور ہماری ریکوریز بھی بہتر ہوئی ہیں اور تھیفٹ بھی کم ہوا ہے۔ حیدرآباد اور سکھر میں نہیں ہوا، وہ ہم نے آج سے چند دن پہلے فگرز دیے تھے، آج دوبارہ ہم انشاءاللہ پبلکلی اس کو کر دیتے ہیں ان 5 مہینوں کی جو ہماری پرفارمنس۔ سر یہ سب جب اچھی پرفارمنس کوئی نہیں روکی ہوئی، کوئی نہیں روکی ہوئی، کس نے روکی ہوئی؟ نہیں، وہ ابھی ہم آج ہی کر دیتے ہیں۔ نہیں، کوارٹرلی ہم نے کیبنٹ کمیٹی اور انرجی کو دینی ہے رپورٹ منتھلی کے بجائے، لیکن ہم ماہانہ وہ رپورٹیں پبلک ڈاکیومنٹ کی طور کے اوپر دینے کے پابند ہیں، اور اگر نہیں ہوئی تو کسی نہ کسی کو کوئی اس کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ آج ہی اپلوڈ ہوں گی سر انشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ کوئی اسپوکس پرسن بھی رکھنے، کسی کو پوچھنا ہو، کوئی رابطہ سر میرے تو اسپوکس پرسن آپ سارے ہیں، آپ کی مہربانی ہے، لیکن ہم اپنی منسٹری کے اندر بھی رکھتے ہیں سر۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو امریکی صدر کی حلف برداری میں شرکت کا دعوت نامہ موصول ہو گیا ہے۔ اس بارے میں مزید جانیں گے نمائندہ جیو نیوز وقار ستی سے۔ جی وقار۔ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو باقاعدہ امریکی نو منتخب جو پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی تقریبی حلف برداری کا دعوت نامہ موصول ہو گیا ہے، اور پیپلز پارٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اگلے چند دنوں میں جو ہے وہ جائیں گے۔ 20 تاریخ کو واشنگٹن ڈی سی میں یہ ایک تو حلف برداری کی تقریب ہے، اس کے ساتھ 3-4 وہ تقاریب ہو رہے ہیں، وہ تمام تقاریب میں شرکت کریں گے۔ ٹھیک ہے، 20 جنوری کو تقریب حلف برداری ہوگی امریکی نو منتخب صدر کی۔ بہت شکریہ وقار ستی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔